یوتھ کا پالیٹکس میں ہونا بہت ضروری ہے. ایز پاکستان کنسسٹ 60% آف اٹس پاپولیشن, اور بنا کسی تاخیر کے ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو ہم بہت ایڈور کرتے ہیں, اور وہ خود بھی ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں اور اپنے یونیورسٹی کے زمانے سے ہی پالیٹکس کے اندر بڑا فل فلیجلی ایکٹیو تھے. اور ان کو بلانے سے پہلے کچھ اشعار عرض کرنا چاہوں گا کہ سرما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں, خون دہتے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں, اپنی چاندوں کو اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں, ہاتھ بڑھاتے نہیں بیعت کو سر دیتے ہیں, مسئلے شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں, بس ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں کنوینئر ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. یہاں پر ملک کا بڑا اہم قومی سرمایہ ہمارے نوجوان طلباء اور طالبات, اساتذہ اکرام, ماہرین تعلیم اور تحقیق, کراچی آرٹ کونسل کے منتظمین, السلام علیکم. یہاں پر ابھی تک آپ نے موٹیویشنل اور تھوڑی سی پولیٹیکل تقریریں سنی ہیں. اب آپ کو ڈائریکشنل اسپیچ کے لیے بہت سارے بڑے اہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میرا اپنا یہاں کھڑا ہونا بھی اور گفتگو کرنا بھی مجھے بہت زیادہ اضافی لگ رہا ہے, لیکن میرے کئی بار منع کرنے کے باوجود مجھ سے کہا گیا کہ مجھے بولنا ہے. محترمہ نوشابہ صدیقی بیٹھی, انہوں نے مجھے کہا تھا صدارت کی کرسی پہ بیٹھی موجود ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی. مجھے یاد ہے 2011 میں ایک ادبی پروگرام میں مجھے صدارت کی کرسی کے لیے بلایا گیا, تو میں آیا تھا صدارتی خطبہ دینے یہ کہنے کے لیے. 2011 کا ذہن میں رکھیے گا کہ گو کہ اب پاکستان میں اور ہمارے معاشرے میں صدارت کے لیے اب اہلیت کی کوئی شرط نہیں رہ گئی ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ادب اور علم کے لیے یہ شرط ابھی تک موجود ہے. میں مہمان خصوصی بھی نہیں ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی مجھ سے یہاں کا میزبان ہونے کا حق لے. آپ مجھے میزبان خصوصی کہہ سکتے ہیں. احمد شاہ صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, انہوں نے کہا تھا دو ہی جذبے ہیں جس میں پوری دنیا کی تعمیر ہے, خوف ہے اور دوسری محبت ہے. یہ وہ سوچ ہے جس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا قائم ہے, آگے بڑھتی ہے. پھر عمل بھی جب ہم سوچتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں, ہر بار سوچتے ہیں, تو عمل کرتے ہیں. اگر اس طرح سوچ کے کی دو بنیادیں ہیں, ایک محبت اور ایک خوف, عمل کی بھی دو بنیادیں ہیں, اور وہ ہے پین اینڈ پلیجر. ہر آدمی اسی دو طاقتوں کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. آج جو بیٹھے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ آج ان کو پین سے بچنے کے لیے اور پلیجر حاصل کرنے کے لیے ابتدا چاہیے یا انتہا چاہیے. آج جو پین کو چوز کریں گے, پلیجر ان کی زندگی میں ضرور آئے گا. کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں, بار بار سوچتے ہیں, تو خود بخود اس پہ عمل کرتے ہیں, اور وہ عمل جو ہم بار بار کرتے چلے جائیں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے, اور وہ عادت جو ہم میں ٹھہر جائے وہ ہمارا کردار کہلاتی ہے, اور کردار ہی قوموں کی اور افراد کی منزل ہوتی ہے. آج وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ہمارا مستقبل بھی ہے, جو ہمارے خواب کی تعبیر بھی ہو سکتی. وہ بہت ساری باتیں جو میں کہتا یا کہنا چاہیے تھا یا نہیں کہنا چاہیے تھا, میرا یہ بہت سارا بوجھ جاوید حنیف بھائی نے ہلکا کر دیا, کیونکہ ہم سب کے دلوں پہ بڑا بوجھ ہے, اور ان بوجھوں کو اتارنا بڑا ضروری بھی ہوتا ہے اور بڑا مشکل بھی ہوتا ہے. آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں,
دیکھیے دنیا بدل رہی ہے, یہ تیز رفتار نور رفتار دنیا نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ جس نے بدلنے کی کوشش بھی نہ کی, اور جو خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو اس کو تو خدا بھی بدلنے کا وعدہ نہیں رکھتا ہے. جو خود بدلنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کو بدلنے کا تو خدا بھی وعدہ نہیں رکھتا ہے. اب ہمیں اس بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہونا ہے, یہ سکھانے کے لیے بہت اہم لوگوں کو آنا ہے. محترمہ نے یہ بھی کہا تھا کہ دنیا میں کوئی راستہ سیدھا نہیں ہے, بڑے موڑ ہیں. بٹ a bend in the road is not the end of the road until and unless you fail to make a turn. تو راستے کا راستے کے ختم ہونے کا اعلان نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ آنے والے وقت میں آج دنیا کی شاید 100 بڑی کمپنیوں نے, عالمی کمپنیوں نے ڈگری کی شرط ختم کر دی ہے. اب آنے والے وقت میں اسکول کس طرح کے ہوں گے, کالجز کس طرح کے ہوں گے, تعلیم کی ضرورت کس طرح کی ہوگی, اسپتال کیا ہوں گے, ہم اس کا تصور آج نہیں کر سکتے. خوف اور ڈر تو یہ ہے کہ آنے والے دور میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تقریباً 1 ارب لوگوں کو irrelevant کر دے گی, اور irrelevant 1 ارب لوگوں کے لیے پھر ایک نئی قسم کی اقوام متحدہ کی تشکیل ضرورت ہوگی. دنیا بدل رہی ہے. آج کی دنیا میں شاید 1940 کے دور میں پہلا اور دوسرا ایٹم بم تھوڑے دن کے وقفے کے بعد گرایا گیا تھا, اور آج تک لوگ ایٹمی جنگ کے خطرے میں ہیں, لیکن ہوئی نہیں نہ ہونی ہے. آج لوگ جنگ سے, جھڑپ سے, کانفلکٹ سے اتنا نہیں مر رہے ہیں جتنا خودکشی کے ذریعے مر رہے ہیں. لوگ آج بھوک سے اتنا نہیں مر رہے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے جتنے لوگ مر رہے ہیں. اس بدلتی دنیا میں ہم نے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ ترقی ہمارے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے گی کہ کسی کو کسی کا غلام بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ایسا نہ ہو وہ 1 ارب لوگ جو irrelevant ہوں, وہ غلام کا درجہ بھی نہ رکھتے ہوں. بس دعا کیجئے کہ ہم اس میں شامل نہ ہوں. سچائی یہ ہے کہ ہمارا دنیا میں کبھی بھی ملک نے ترقی نہیں کیا ہے, خطہ ترقی کرتا ہے. ہمارا خطہ بھی بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. ایک جزیرہ ہے پاکستان افغانستان کے نام کا, جس نے قسم کھائی ہوئی ہے. آج ایک زمانے میں آبادی جو تھی بہت بڑا بوجھ کہلاتی تھی. آپ کے پڑوس میں دنیا کی 2 جائنٹس ہیں آبادی کے, 2 جائنٹس ہیں آبادی کے, چین اور ہندوستان. 1998 میں چین میں غربت کی سطح 40% تھی, آج 1% سے 0.1%. ہندوستان میں 1998 میں غربت کی سطح 55% تھی, آج 15 سے 20% ہے. انہوں نے کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے نکالا ہے. آج وہ جو آبادی کے جائنٹس تھے, اس لیے اپنی آبادی کو انہوں نے غربت سے نکال لیا ہے کہ اب وہ ٹیکنالوجی کے ایک جائنٹس ہیں. ہم نے تو یہ بھی نہیں کیا. جب دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی تھی, ہمیں پتا تھا کہ ایک وقت میں انڈیا سافٹ ویئر کا اور IT کا اتنا کام نہیں لے پائے گا, اس کی کیپیسٹی سے زیادہ کام مل سکتا ہے, وہ ڈرین ہو کے ہمیں اور بنگلہ دیش کو مل سکتا تھا. ہم تیار نہیں تھے, بنگلہ دیش تیار تھا.
قوموں کی تاریخ میں ایک دفعہ ضرور خوش قسمتی دستک دیتی ہے. جو دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دستک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وہی قومیں بدلتی ہیں. کل ہم سے بنگلہ دیش سے کوئی مقابلہ کرتا تھا تو ہم ناراض ہوتے تھے کہ نہیں بھائی، ہم اتنے بھی نہیں. میں نے کسی کو آج سے ٹی وی میں 6-7 سال پہلے کہا تھا، بہت ناراض ہوئے تھے. میں نے کہا تھا آنے والے وقت میں ایسا نہ ہو کہ کینیا اور ایدی امین کا یوگانڈا، اس سے ہمارا مقابلہ کیا جانے لگے. یقین جانیے آج جس دن ہم کھڑے ہیں، ہمارا کینیا اور یوگانڈا سے بھی مقابلہ نہیں ہے. یوگانڈا دنیا کی فیوریٹ پرو ایکٹیو نیشن میں سے ایک نیشن. انتظار کیجئے 5-6 سال کا، اور آج کی تاریخ میں لکھ لیجئے گا. انتظار کیجئے ایتھوپیا اور روانڈا کا آگے کی جانب بڑھنا. چائنا پہنچ چکا ہے وہاں پر. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کوئی سمت نہیں ہے. ہم کولو کے بیل کے طرح گول گول گھوم رہے ہیں، اور جن لوگوں نے سمت دی تھی، دے سکتے ہیں، ان کو ہر شعبہ زندگی سے باہر کر دیا گیا. میں خیر اس ڈائریکشن میں نہیں جاؤں گا. ایک اور اہم بات یہاں پہ کی گئی ہے ناکامی کے بارے میں. کہا یہ جاتا ہے جو زندگی میں ابتدا میں جتنا ناکام ہو جائے، اتنے ہی اس کے آئندہ ناکامی کے راستے بند ہو چکے ہوتے ہیں. وہ آپشن ایگزاسٹ کر چکا ہوتا ہے. ہم کامیاب ترین لوگوں کے پیچھے چھپی ہوئی ناکامیوں کو، محنت کو، ان کی فرسٹریشن کو کبھی دیکھ ہی نہیں پائے. محمد علی قلعہ کہتا تھا کہ اگر لوگ میری کامیابی کے پیچھے ہونے والی ناکامیوں، فرسٹریشن اور محنت کو دیکھ لیں تو وہ باکسر بننے کا خواب ہی دیکھنا چھوڑ دیں. بہرحال یہ ہمارا 5واں یا 6ٹھا پروگرام ہے جس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک ایسا ماحول کہ جس میں یہ طالب علموں کو کچھ بتا سکے. مجھے نہیں پتا، بتایا اب تک بہت زیادہ گیا ہے. میں منتظمین سے کہوں گا کوئی اب راستہ بھی ایسا بتا دیں کہ اگر ہم ان سے کہیں کہ آپ کو CSS کرنا چاہیے اور وہ تیار ہو جائیں، تو آپ کے پاس ایک ڈھانچہ ہونا چاہیے. جو CSS کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. اچھا، فوج میں جائے بغیر بھی کام نہیں بننا ہے. فوج میں جائیں، جتنی آپ کی تعلیم ہے اسی اعتبار سے فوج میں جائیں. ہم نے ایک ایسے ریٹائرڈ فوجی کو، جو کہ ڈاکٹر بھی یہاں بیٹھایا ہوا ہے، وہ تیار ہیں اس کام کے لیے. انہوں نے باقاعدہ تیاری کی بھی ہے. آج کل لوگوں کو ٹرین دیتے. جو لوگ بھی فوج میں جانا چاہتے ہیں، اور اب میں یہ بات کر دوں، سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، کہ تمام تجربات کے بعد اب قوم اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ آپ کے بغیر کام بن نہیں سکتا. آپ کو ہرانے والے، آپ کو ڈرانے والے، آپ کو پیچھے رکھنے والے اب تھکنا شروع ہو گئے. چھوٹا سا فارمولہ ہے، جو چیز جو بناتا ہے وہی ٹھیک کر سکتا ہے. پاکستان تو میرے رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے. مجھے پتا ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور ہمیں پتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کیے بغیر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم مل کے ایک دوسرے کو ٹھیک کرتے ہیں. پاکستان میں خواب دیکھنے کی کوئی چیز ہے، کوئی چیز ایسی ہے جس سے حوصلہ ہو سکے، وہ یہ کہ پاکستان نوجوان ہے. 60-65% نوجوانوں پر مشتمل ہے. ہم یہ چاہتے ہیں یہاں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں پتا ہے نا کہ ڈگری تعلیم کی تو سند ہے، دانش کی نہیں. تعلیم سے دانش کو کشید کرنا پڑتا ہے، نالج سے وزڈم کو.
لوگ کہتے ہیں نالج بولتی ہے اور وزڈم سنتی ہے. کسی دن بیٹھ کے ہم آرٹ آف لسننگ پہ بھی بات کریں گے. میں اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ کہیں میں نے سنا تھا، یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک عالم کی تعریف کیا ہے. کسی نے کہا عالم وہ ہوتا ہے، اور مجھے ایسے ہی لیڈرز چاہیے یہاں سے. عالم وہ ہوتا ہے جو امتحان کے وقت سب سے آگے اور انعام کے وقت سب سے پیچھے ہو. اور ایسے ہی بہت سارے عالموں کے ساتھ ہماری یہ تحریک آگے بڑھتی رہی ہے. اس میں کچھ کمی آ رہی ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اب انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی اور بات کرنے. میں سمجھتا ہوں جس آدمی کی جتنی کیپیسٹی اس سے آدھا انچ زیادہ بولتا ہے تو لوگ سننا چھوڑ دیتے ہیں. اب میری اضافی گفتگو آپ پر بوجھ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا جتنا مجھے بولنا ہے آج کے دن کے لحاظ سے، آج کی ضرورت کے لحاظ سے میں بول چکا ہوں. باقی بات کروں گا تو سیاست نہ شروع ہو جائے. آپ میں سے میں نے پوچھا تھا کہ کون سے لوگ سی ایس ایس کرنے چاہ رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جب میں نے پوچھا تھا کتنے لوگ فوج میں جانا چاہ رہے ہیں، ہاتھ نہیں کھڑا کیا. یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. خوف مٹانے کے لیے اس خوف سے نکلنا پڑے گا. فوج میں جانے والے آپ کے اس شہر سے بڑے لوگ گئے ہیں، بڑا نام کمایا ہے، بڑے کامیابیاں حاصل کی. اور جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب بدلتی ہوئی دنیا میں جو تحفظ اور حفاظت اور محافظ کا معیار ہے، اس پہ جسم سے زیادہ ذہن کا کام شروع ہو رہا ہے. تو شاید جسمانی جو اسٹینڈرڈ تھا وہ ہمارے ڈھانچے کو دیکھ کے اب تھوڑا سا کم کیا جا رہا ہے. میں نے سنا یہی ہے. تو آپ کی فزیکل کنڈیشن آپ کو اب روک ہی نہیں پائے گی، اور آپ کی جو مینٹل ایبلٹی ہے وہ فوج سمیت ہر جگہ آپ کام آنی ہے. ہماری جو پہچان تھی قلم تھا، قلم ہمارا ہتھیار ہے. میں یہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ الحمدللہ میں جن سے تعلق رکھتا ہوں، طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے، ہماری تہذیب ہماری طاقت ہے. اور قلم اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہ قلم کا کمال یہ ہے کہ سیاہی جب اس کے قلب سے گزرتی ہے تو روشنائی بن جاتی ہے. اور اسی روشنی کے پھیلانے اور بڑھانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام کرنے شروع کیے تھے. گو کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا تو مجھے نہیں پتا، ہمیں اپنا پتا ہے کہ ہم پوری طرح سے آزاد نہیں ہیں، اور ذہن کی آزادی کے بغیر باقی تمام آزادیاں کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں. تو ابھی ابتدا ہم کوشش کریں گے، ہم اور آپ مل کر خوف کی ذہنوں پہ موجود زنجیروں کو کسی نہ کسی طرح کاٹ سکے. خوف فیئر ایک ری ایکشن کا نام ہے، جبکہ کریج ایکشن کا نام ہے. تو حوصلے، ہمت کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے جو یہاں بیٹھے ہیں نوجوان، تو پاکستان کھڑا ہوگا. اور میں شاید بالکل صحیح جگہ پہ بات کر رہا ہوں. یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے اجداد جب یہاں آئے تھے تو ان کے پاس پورا ایک ویژن تھا، خواب تھا، اس کی تعبیر کرنی تھی. جاوید حنیف بھائی اس پہ بات کر چکے ہیں. وہ بات کر رہے تھے دو پاکستانوں کی، ایک جناح کے پاکستان کی
ایک بھٹو کی پاکستان کی. میں سیاست تو نہیں، تاریخ کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کون سا پاکستان اچھا تھا؟ 70 سے پہلے کا پاکستان یا 70 کے بعد کا پاکستان؟ جنا کا پاکستان، مکمل پاکستان، پورا پاکستان، ہندوستان کو احاطہ کیا ہوا پاکستان، ایک مشرق سے بھی مغرب سے بھی، یا آدھا پاکستان بھٹو کا پاکستان، جاگیردارانہ پاکستان. اور جاگیردارانہ پاکستان کی طفیل ہمارے پاس جاگیردارانہ جمہوریت ہے، جاگیردارانہ نظام جو کہ جمہوریت کا ضد ہے. ہم نے اپنی جمہوریت جاگیردارانہ رکھی، مجبوری ہے. جو آج ہم کھڑے ہیں، سیاست کی بات بھی کی گئی ہے. بھائی میں تو پیشہ ور سیاستدان نہیں ہوں. میں جس گاڑی کو دھکا دینے آیا تھا، اگر وہ سٹارٹ ہو گئی اور چل پڑی مجھے خدا حافظ کہہ کے، میں 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی ڈگری دوبارہ اٹھاؤں گا MBBS کی، اور کہیں کلینک کھول کے بیٹھ جاؤں گا. سیاست کرنے کی نہیں، سیاست بدلنے کی ضرورت ہے. اور جو نوجوان اس کام میں ہمارا ساتھ دینا چاہیں، آپ کو ایسے عالموں سے ملاقات کا موقع ملے گا جنہوں نے سیاست میں آ کر کھویا ہے، حاصل نہیں کیا ہے. جو سیاست میں آ کے جنہوں نے امتحان کے وقت آگے رہے ہیں، انعام کے وقت پیچھے رہے ہیں. میں اس سے زیادہ بولوں گا تو پھر بہت ساری FIRs کر سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ.